السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلبہ؟ سب خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں؟ چلیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 2 سبق مکمل کر لیے ہیں بفضلہ تعالی۔ اب جو ہے ہم تیسرا سبق شروع کرنے والے ہیں صفحہ 17۔ آپ کھولیے اپنی کتاب صفحہ 17، جس کا نام ہے اے ابر رواں، اے ابر رواں۔ اس کے لکھنے والے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے اختر شیرانی، اختر شیرانی، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیجئے۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی حضرت چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہمارے اپنے عزیز وطن بھارت کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مرکز خیال دیکھیے، پھر اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں۔ نظم اے ابر رواں میں شاعر وطن سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، شاعر جو ہے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے میرے وطن سے کتنی محبت ہے، اور غریب الوطنی میں اسے وطن کی یاد بے چین کرتی ہے۔ غریب الوطنی یعنی وطن سے پردیس، کسی کمائی کی وجہ سے کسی کام سے دوسرے ملک چلے گیا تو اپنا دیش اس کو کتنا ستاتا ہے، اس کی یاد کتنی آتی ہے بتاتا ہے۔ تو وہ بے قراری کے عالم میں وطن کی سمت جانے والی بادلوں کو مخاطب کر کے وطن سے اپنا حال سنانے کو کہہ رہا ہے۔ بے چین ہو کے اپنے وطن کی طرف جانے والے بادلوں سے مخاطب ہو کے میرا حال سنانا، جا کے میرے وطن کو بول کے بتا رہا ہے۔ اس میں یہی ہے۔ مآخذ کہاں سے لیا گیا ہے نظم؟ یہ نظم اختر شیرانی کے مجموعہ کلام سے ماخوذ ہے، اختر شیرانی کے مجموعہ کلام سے ماخوذ ہے۔ چلیے صفحہ پلٹائیے، یہاں دیکھیے غور سے۔ صفحہ 18، اے ابر رواں، اے ابر رواں۔ یہ پورے سبق میں 5 بند ہیں، 5 بند ہیں، 4 لائن کے ایک بند ہے، دیکھ لیجئے۔ اے ابر رواں جا سوئے وطن، جا سوئے وطن، اے ابر رواں۔ اے کے معنی اے، وہ کے معنی میں ابر کے معنی بادل، کلاؤڈ، رواں جانے والے، اے جانے والے بادل، اے ابر رواں جا سوئے وطن، جا سو کے معنی طرف، سوئے وطن، وطن کی طرف، جا وطن کی طرف، سوئے وطن جا سوئے، اے ابر رواں۔ اور چوم آ جا کر روئے وطن، اور چوم آ یعنی بوسہ لے کے آ، جا کر روئے وطن، جا کے جو ہے رو کے معنی چہرہ، رو کے معنی چہرہ، اسی لیے چہرہ پوچھنے والے کپڑے کو رومال بولتے ہیں، مال کے معنی پوچھنا جی۔ اور چوم آ جا کر روئے وطن، میرے وطن کا چہرہ چوم کے آ، اے اب روئے وطن، میرے وطن کی عزت چوم کے آ، اے ابر رواں۔ دامن میں چھپا لا، دامن میں چھپا لا، بوئے وطن، آہا خوشبوئے وطن، اے ابر رواں، جا کے میرے وطن کی خوشبو کو دامن میں چھپا کے لا، اے ابر رواں جا سوئے وطن، جا سوئے وطن، اے ابر رواں۔ ہے سمجھ میں؟
جی بے قرار ہو کے کہتا ہے کہ میں یہاں پردیس میں آ کے بیٹھا ہوں، بے چینی ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، بور مار رہا، جا کے میرے وطن کے طرف، جب تو بارش برسائے گا تو وطن مٹی کی خوشبو آئے گی، وہاں کے گلوں کی، میرے وطن کی مٹی کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لے کے آ۔ اے ابر رواں میرا غم دل، میرا غم دل، میرا دل کا غم، غم دل، یہ جو زیر آتا ہے نا اس کو غم میں دل پڑھتے، غمی دل نہیں پڑھنا، غم دل، دل کا غم یا درد، غم دل۔ یاران وطن کو جا کے سنا، اے ابر رواں میرے دل کے درد کو، غم کو، یاران وطن، یاران مطلب دوست، یاران وطن، وطن کے میرے جو دوستاں ہیں، میرے کلاس میٹس ہیں، میرے کولیگز ہیں، میرے فرینڈز ہیں، ان کو جا کے سنا۔ اس بلبل دشت غربت کا افسانہ چمن کو جا کے سنا، اس بلبل دشت غربت کا، دشت مانے جنگل، غربت کے مانے اجنبی، یہ جو اجنبی جنگل میں یا جو پردیس میں پڑا ہوا یہ بلبل ہے، بلبل مانے پرندہ، یعنی اپنا جنگل چھوڑ کے دوسرے دیش کے جنگل میں آ کے پڑا ہوا اجنبی پردیس پرندہ یعنی میں، اس کا افسانہ چمن کو جا کے سنا، جس چمن سے اڑ کے آیا یہ پرندہ، اس چمن کو یعنی میرے وطن کو جا کے سنا، میرا افسانہ، میرا درد، میری کہانی۔ ہر سنبل و گل کو جا کے سنا، ہر سنبل و گل کو جا کے سنا، یعنی ہر کلی کو اور ہر پھول کو جا کے سنا، سنبل بھی ایک پھول ہے، ہر سر و سمن کو جا کے سنا، اور ہر جو ہے وہاں پہ رہنے والی پودے پیڑوں کو جا کے سنا، اور خوشبودار پھولوں کو سنا۔ اے ابر رواں جا سوئے وطن، جا سوئے وطن، اے ابر رواں۔ دو بندوں کے نیکسٹ پیج۔ کہنا کہ دیار غربت میں، دیار کے معنی ملک، غربت کے معنی اجنبی، بتایا نا میں آپ کو، جی غریب کے معنی بھی اجنبی کے آتے ہیں۔ کہنا کہ دیار غربت میں، کہنا کہ ایک پردیس ملک میں ایک غم زدہ روتا رہتا ہے، دل کا مارا غم زدہ، دل کا بھرے ہوا روتا رہتا ہے، دن رات تمہاری فرقت میں، فرقت کے معنی جدائی، فرقت کے معنی جدائی، دن رات تمہارے فرقت میں منہ اشکوں سے دھوتا رہتا ہے، رات دن تمہاری جدائی میں، تم سے دور رہنے کی وجہ سے منہ جو ہے اپنا چہرہ اشکوں میں، آنسوں سے دھوتا رہتا ہے۔ گلہائے محن کو آنسوؤں کے تاروں میں پیروتا رہتا ہے، محنت کے پھولوں کو اور آنسوؤں سے تاروں میں پیروتا رہتا ہے، رونا اور اس کو آنسو، یعنی اتنا زیادہ روتا ہے کہ آنسو رکتے نہیں ہیں جب میرے وطن کی یاد آتی ہے۔ تو اے ابر رواں جا کے میرے وطن کو سنا کہ اے ابر رواں جا سوئے وطن، جا سوئے وطن، اے ابر رواں۔ چلیے چوتھا بند، کہنا کہ وطن سے ہو کے جدا، کہنا کہ وطن سے ہو کے جدا، ہم سیر گلستان کھو بیٹھے، ہم ہمارے پاس رہتے تھے، جب وطن میں رہتے تھے، سنڈے بول کے یا کوئی دن بول کے، ہالیڈے بول کے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، یا ساتھ میں بہرحال فرینڈز کے ساتھ جو ہے سیر گلستان، تفریح کو جاتے تھے، کہیں چمن میں، کبھی ہاں، کبھی باہر، کبھی ایئرپورٹ، کبھی جو ہے چاچا نہرو پارک، اس طریقے سے جو ہے، یا کہیں کبھی زو پارک، ایسا سیر گلستان، گلستان کے سیر، باغیچے کے جو ہے سیر تفریح کو جاتے تھے۔ تو وطن سے جدا ہو کے سب کو بیٹھے، بس عید آیا تو بھی روم میں، سنڈے آئے تو بھی روم میں پڑے ہوئے ہیں، کیلا کما رہے پڑے ہوئے ہیں، تو دل بھرے آیا، میرے وطن کی یاد آ رہی ہے۔ کہنا کہ وطن سے ہو کے جدا، ہم سیر گلستان کھو بیٹھے، وہ صحن چمن، وہ صحن چمن یعنی چمن کا صحن، جی وہ جلوے ماہ، وہ جلوے ماہ، جلوہ بولے تو رونق افروز، ماہ کے معنی چاند، وہ چاند کے رونق، وہ حسن بہاراں کھو بیٹھے، وہ خوبصورت شام کے ٹائم میں جو وہاں پہ خوبصورتی بکھیرتے تھے، جیسے نیکلس روڈ ہے، ٹینک بانڈ ہے، جی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ہم جو ہے راتوں میں جا کے بیٹھتے تھے، خوبصورت روشنی، وہ خوبصورت چمن کی جو ہے رونقیں سب کھو گئے، سب کھو گئے، رات دن کمرے میں، نہیں تو جاب کرنا کمرے میں، نہیں تو جاب کرنا کرو بھی، اتنے رہ گئے زندگی میں۔ وہ شوخی گل،
وہ شوخی گل، وہ پھول کی شوخیاں، وہ رنگ سمن، وہ رنگ سمن، وہ نکہت ریحاں کھو بیٹھے، پھولوں کی خوشبو اور وہ پھولوں کی جو ہے جاذبیت، خوبصورتی، نکہت ریحاں خوشبو جو ہے ہم سب جو ہے کھو گئے. کبھی جا کے پھولوں کی خوشبو سنتے تھے، کبھی جھاڑوں کی خوشبو سنتے تھے. اس طریقے سے بہت سارے جو ہے جو کچھ فائدہ تھا سب کھو گئے، سب چھوڑ گئے، سب چھوٹ گیا. اے ابر رواں جا سوئے وطن، جا سوئے وطن اے ابر رواں. آخری بند. کہنا کہ ہر ایک راحت سے یہاں، کہنا کہ ہر ایک راحت سے یہاں، یہاں کوئی چین سکون نہیں، ہر راحت سے بیگانہ، بیگانے سے ہے، مہجور سے ہیں، دور ہیں، مہجور سے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بیگانے ہیں، اجنبی ہو گئے، کوئی راحت چین سکون نہیں. تھوڑا وقت ملا کام کر لو، نہیں تو آ کے سو جاؤ، پھر ذرا آنکھ کھلی تو پھر کام کرو، پیسے کمانا. یہی ہے وطن سے دور آ کے کوئی راحت چین سکون نہیں ہے. قابو میں نہیں ہے یاد تیری، تیری یاد میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اے خاک وطن مجبور سے ہیں، اے میرے مٹی، اے میرے وطن کی مٹی ہم مجبور ہیں. غمگین سے ہیں، دل جو ہے بھرے ہوا ہے، غم دیدہ سے ہیں، آنکھ بھی جو ہے غم سے بھرے ہوئے ہیں، تکلیف. رنجیدہ ہیں، رنجیدہ ہے، دل بھرا ہوا ہے اور آنکھ بھی بھرا رہے ہیں. رنجور سے ہیں، سب کے معنی ایک ہی ہیں. غمگین سے ہیں، غم دیدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، رنجور سے ہیں. اے ابر رواں جا سوئے وطن، جا سوئے وطن اے ابر رواں. ہے سمجھ میں؟ یہ ایک آدمی جو ہے جب پردیش جاتا ہے، آپ لوگوں کو اس وقت معلوم ہوگا اور کچھ بچوں کو معلوم بھی ہوگا جو اپنے وطن سے دوسرے وطن میں جا کے رہ جاتے ہیں یا وہاں کسی کام سے جاتے ہیں تو اپنے سب دوست احباب رشتہ دار، آج کل تو خیر ویڈیو چاٹ کر لیتے ہیں یا بات کر لیتے ہیں بس ہوتا ہے، لیکن جو خوشیاں، جو محبت، اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو، اپنے چہرے سمن سب جو گھومتے تھے سب چھوٹ جاتا ہے تو آدمی بور مارتا ہے، بڑا کبھی کبھار رونا آتا ہے، دل بھر آتا ہے. آئی بس سمجھ میں جی. یہ جو ہے اپنا مکمل سبق کی وضاحت رہی. ٹھیک ہے، یہ آپ اچھا سا سمجھیے اور آپ کے نوٹس میں بھی جو ہے بھیج دیے گئے ہیں، اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے لکھیے اور ریڈ کرنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں صنف کی تعریف اور شاعر کا تعارف اور سوال جواب بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ مختصر سا خلاصہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے. چلیے اللہ حافظ. چلیے تھوڑا سا جو ہے ہم خلاصہ بھی دیکھ لیں گے. صفحہ نمبر 21، کیونکہ ابھی ٹائم ہے، ہم کو ویڈیو میں اس میں جگہ ہے. چلیے ماشاءاللہ خلاصہ جو نظم میں نے ابھی پڑھا اس کا خلاصہ. نظم ابر رواں میں شاعر بادل سے مخاطب ہو کر وطن سے اپنی محبت اور وطن کی یاد میں بے قراری کا اظہار کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اے ابر رواں میرے وطن کی طرف روانہ ہو، میرے وطن کی طرف روانہ ہو اور وہاں برس کر وطن کی مٹی کی خوشبو کو میرے لیے سمیٹ کر لیا. وہاں پر برس کے مٹی کے خوشبو کو میرے لیے سمیٹ کر لیا. دوسرے بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ابر رواں میری بے چینی اور غم میرے ہم وطنوں کو جا کے سنا، میری بے چینی اور میرا غم، میرا درد جو ہے میرے ہم وطنوں کو جا کے سنا. یہاں تک کہ ہر پھول، پتا اور چمن کے سارے درخت و پودوں پر میری بے قراری آشکارا ہو جائے. وہاں کے پودوں پہ، پتوں پہ، گھاس پہ، پیڑوں پہ سب جو ہے واضح ہو جائے میرا درد. تیسرے بند میں شاعر کہہ رہا ہے ان تمام سے کہنا کہ وطن سے دور رہ کر دن رات وہ وطن کی یاد میں روتا رہتا ہے، خوش نہیں ہے دوسرے وطن جا کے، اپنے وطن کی یاد میں اور ان لوگوں کی یاد میں روتا رہتا ہے دن رات. گویا غم کے پھولوں کو آنسوؤں کے تاروں میں پھروتا رہتا ہے. چوتھے بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے ہم وطنوں سے کہنا کہ وطن سے جدا ہو کر ہم اپنی راحت اور آسودگی سے محروم ہو گئے ہیں. جی دن بھر کام کرے، شام میں جو ہے نہا دھو کے دوستوں سے ملے، نہیں تو دعوت میں چلے گئے، دعوت میں جو ہے 2-4 گھنٹے ملے، ریلیکس ہو گئے، خوش ہو گئے، پھر کل کے دن کل کے لیے پھر پریپیئر ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا یہاں پہ پردیش میں نہیں ہے. وطن کی ہر بات اور وہاں کی ایک ایک چیز کی یاد ہم کو بے کل کر رہی ہے، بے کل
کر رہی ہے، بے چین کر رہی ہے۔ آپ کی ڈیوٹی اوپر ہے کتنے بلائے؟ اور ہم دیار غیر میں ان تمام سے محروم ہو کر غم زدہ ہیں۔ آخری بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ وطن سے دور رہ کر ہر خوشی سے محروم ہیں، وطن کی یاد ہم کو ہر وقت غمگین رکھتی ہے، اے ابر رواں جا کر میرے وطن کو میری حالت زار سنا۔ یہ جو ہے شاعر بادل سے کہہ رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ۔